اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کا گھر جنت نظیر ہو جائے، یعنی اسے وہ راحت ملے کہ جس کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے انسان بہت سارے کام کرتا ہے۔ گھر کی تعمیر میں توجہ کرتا ہے، گھر میں رکھے ہوئے فرنیچر، دیگر ساز و سامان، اس میں بہتر سے بہتر کی تلاش کرتا ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے رنگ و روغن، اس کے قالین، صوفے، پردے اور اس طرح کی تمام چیزیں، ان کو وہ تلاش کرتا ہے، اور جو اسے چیز اچھی لگتی ہے وہ اپنے گھر کو سجانے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن زندگی بھر کے تجربے یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو سکون اور راحت صرف ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا سکون اور ان چیزوں کی راحت یقیناً موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ وہاں کے رہنے والے افراد ہیں۔ اگر اس گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہر کام میں حصہ دار بنتے ہیں، تو ایسا گھرانہ سب سے زیادہ خوشگوار گھرانہ ہوگا، اور اسی کو ہی جنت نظیر گھر کہا جا سکتا ہے۔ گھر کے افراد کو ایک بہتر تعلق اور ایک بہتر رشتہ قائم رکھنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ گھر میں جو جتنا بڑا ہے اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا احترام اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، انسانیت بھی یہی کہتی ہے، اور ہزار برس کے تجربے انسان کو یہی سکھاتے ہیں کہ جو گھر کا فرد زیادہ بڑا ہے اس کا تجربہ زیادہ ہے، باقی سب اس کی آل اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو باقاعدہ اس بات کا حکم دے دیا کہ لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس شرک جیسے بڑے گناہ کے بعد جس دوسرے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، والدین کی بدلحاظی اور ان کا خیال نہ رکھنا ہے، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین گھر کے سربراہ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے جس گھر میں والدین کی نعمت موجود ہے ان تمام لوگوں کو یہ غنیمت سمجھنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ رحمت کے فرشتے مسلسل ان کے گھر میں موجود ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے کرم نوازیاں مسلسل ان پر سایہ فگن ہیں۔ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ مخلص رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی اور یہ بھی انسانی تجربے بتا چکے۔ ماں باپ ایک ایسی نعمت اللہ رب العزت نے بنا رکھی ہے کہ جس سے زیادہ مخلص، جس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی راحت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اور اپنی تنہائیوں میں جتنی دعائیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں اتنی دعائیں کوئی اور نہیں کرتا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جن کو اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا ہے انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت سی چیزوں کا تقاضا نہیں کرتے، اگرچہ مختلف باتوں کے حوالے سے وہ رہنمائی ضرور کرتے ہیں، انہیں غلط اور صحیح کے بارے میں آگاہ ضرور کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اور کوئی رشتہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ اگر ان کے ماں باپ انہیں کسی غلط بات سے منع کر رہے ہیں تو ناراض ہونے کے بجائے، اس پر پریشان ہونے کے بجائے انہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی فرد ایسا موجود ہے جو ان کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے، ان کا اچھا سوچتے ہوئے انہیں آنے والے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، تاکہ تمہارے بچے وہ تمہاری عزت کریں اور تمہارا احترام کریں۔ گویا کہ یہ عمل اور رد عمل کو واضح کیا گیا کہ دنیا کا یہ قانون صرف مادی چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ ایک چیز اگر دیوار پر ماری جائے گی تو وہ واپس پلٹ کے آئے گی۔ یہ عمل کا رد عمل انسانی رویوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ آپ جو رویہ جس طرح کا اختیار کریں گے، بالکل وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں لوٹ کے واپس آئے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یقیناً آئندہ آنے والی نسلیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا۔ اپنے والدین کی عزت اور احترام یہ پہلا قدم ہے، پھر ان کی خدمت یہ دوسرا قدم ہے۔ جہاں آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کریں، وہاں اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر انہیں مادی چیزوں سے زیادہ ایک اور چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اگرچہ بوڑھے ہونے سے پہلے بھی انہیں اس بات کی حاجت رہتی ہے کہ ان کے بچے صرف ان کو کھانے پینے کی سہولتیں مہیا نہ کریں، لباس کی سہولتیں مہیا نہ کریں، بلکہ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، کیونکہ بڑھاپے کی عمر ایک تنہائی کی عمر ہوتی ہے، اور اس تنہائی کی عمر کو گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ اگرچہ ان بوڑھے والدین کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام سوچتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ حرکت میں رہیں گے ان کی صحت باقی رہے گی اور وہ گھر میں ایک پسندیدہ شخصیت کے طور پر یقیناً دیکھے جائیں گے اور پہچانے جائیں گے۔ یقیناً یہ سب سے بہتر بات ہے، لیکن اگر بیماری کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں ماں باپ بستر کے ساتھ لگ گئے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، حالات پر بات کی جائے، خاندان کے بارے میں، گھر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ایسی دعاؤں کو آپس میں پڑھا جائے، سکھایا جائے، سنایا جائے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر برکت بھی آئے گی اور ماں باپ کی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ماں باپ کے بچوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے جس شخص نے بھی اپنے گھر کو جنت بنانا ہو، اسے اپنے گھر میں موجود افراد کے ساتھ ایک اچھے سلوک کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی زندگی اور خوشگوار جو رویے ہیں ان کو پروان چڑھانا چاہیے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اچھے رویے مسکراتے ہوئے ملنے کی صورت میں، ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہونے کی صورت میں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی صورت میں، مختلف قسم کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی صورت میں، یہ رویے اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کا گھر ایک اچھا گھر بن جاتا ہے۔ یقین مانیے، گھر در و دیوار کا نام نہیں ہے، گھر فرنیچر اور اثاث اور مختلف چیزوں کا نام نہیں ہے، گھر افراد کے باہمی تعلق کا نام ہے، ان کی قربتوں کا نام ہے، ان کی محبتوں کا نام ہے۔ اگر یہ قربتیں موجود ہیں، محبتیں موجود ہیں، ایک دوسرے کا خیال موجود ہے، ایک دوسرے کی عزت موجود ہے، ایک دوسرے پر اعتماد موجود ہے، تو پھر جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ بھی زیادہ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں
ان بڑے محلات میں رہنے والے افراد کے مقابلے میں کہ جن میں بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہوتے ہیں، اور ایسے بدقسمت گھرانے بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جن میں سگے بھائی مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرنے کو ترستے ہیں، بہنیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کو پسند نہیں کرتی۔ یہ گھرانہ کوئی اچھا گھرانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تلاوت قرآن کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اپنی دنیا میں موجود گھریلو جو رشتے ہیں ان کو بہتر بنانے اور ان کو اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اپنے رشتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز ادا نہیں کر رہا، جیسے وہ روزہ فرض ہو چکا لیکن روزہ نہیں رکھ رہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان عبادات کے نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ رشتوں کا خیال نہ رکھنے والے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان کے دن اور ان کی راتیں، اس میں ان باتوں پر غور کرنے کے لیے کوشش کیجیے اور صرف کیجیے، اور سوچئے کہ کہیں آپ کے کسی رویے سے آپ کے کسی گھر کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اور آپ کے کسی رویے سے آپ کے گھر میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ آئیے اپنے گھر کو جنت بنائیں، اپنے اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔